بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں مسلمانوں کا یہ قافلہ ہدایت، ترقی، فتوحات اور کامیابیوں کے راستے طے کر رہا تھا۔ چند سال پہلے تک اسلام کی راستے میں مشکلات اور مصائب کے پہاڑ حائل تھے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور تدبر اور صحابہ کرام کی کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ اب اسلام کی ترقی میں صرف دو ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں، ایک مکہ کے مشرکین اور دوسرے خیبر کے یہودی۔ مکے کے مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو پرامن انداز سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے اور انہیں روکا نہ جائے۔ مکہ معظمہ میں جن مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو نظر بند کر رکھا گیا ہے انہیں مدینہ آنے کی اجازت دی جائے، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ آنے جانے کی اجازت مل جائے، نیز یہ کہ انہیں حج اور عمرہ ادا کرنے کی بھی اجازت ملے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ یہ دونوں رکاوٹیں اس سال صلح حدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے کے بعد دور ہو گئیں۔ مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے تقریباً 6 سال بیت چکے تھے۔ کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے، اور کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ دونوں جذبے فطری تھے۔ ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام امن کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور آپ کے صحابہ کرام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر عمرہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ حضرات عمرہ ادا کریں گے، لہٰذا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ کے ارد گرد کی وادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا، لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو کلابے پہنائے گئے، ان کی کوہانیں چیر کر نشان بنایا اور احرام پہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ حسپان پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ روکنے اور جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 شاہسواروں کے ساتھ حسپان کی طرف بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں، نیز اپنی مدد کے لیے حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں، چنانچہ ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں، لیکن جو ہمیں روکنے کی کوشش کرے ہم اس کے خلاف جہاد ضرور کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ ادھر خالد بن ولید نے مسلمانوں کو ظہر کی نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ لوگ غافل تھے، اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیتے۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان حالت جنگ میں نماز کا حکم عطا فرمایا۔ اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ مسلمان حالت جنگ میں نماز کس طرح ادا کریں۔ اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا اور مکے سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیگۃ المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا، اسوا اڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اسے اس ہستی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملہ کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد حدیل بن ورقہ حصائی خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنے اور آپ سے جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، اور ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر قریش نے جنگ کے لیے اصرار کیا تو ہم لڑیں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ حدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی۔ انہوں نے مکرس بن حفص کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کی جو حدیل سے کہی تھی۔ اس کے بعد قریش نے حلیف قبائل کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ جب یہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ حالت دیکھی تو بولا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا کہ لحم، جذام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا حج سے روک دیا جائے۔ بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو بولے، بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو اور تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اس نے آ کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو حدیل سے کہا تھا۔ اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ اس نے مکہ واپس جا کر کہا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسے جانثار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو قریش کو یہ بتائے کہ ہم عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو قریب ہی فتح کی خوشخبری بھی سنائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ مکرمہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو بھی ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو طواف سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے؟ پھر انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں۔ جب انہیں واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ قاصد کے قتل کا مقصد اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور یہاں سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو گئی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورہ فتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دل میں تھا اللہ نے اسے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے۔ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیت رضوان مشہور ہوا۔